السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 15 جو کہ تحریر ہے رباب تنویر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو تھی سائیکوپیتھ کے متعلق بنیادی باتیں۔ اب سائیکوپیتھی کی وجوہات پر آتے ہیں۔ سائیکوپیتھی پر بہت ریسرچ کی گئی ہے۔ ایک ریسرچ کے نتیجے میں ثابت ہوا ہے کہ سائیکوپیتھس آر بورن ناٹ میڈ۔ جینز کے اندر تبدیلیاں انہیں ایسا بنا دیتی ہیں۔ دوسری ریسرچ کے مطابق بچے کی تربیت اس کے سائیکوپیتھ ہونے یا نہ ہونے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ It's most likely the mixture of nature and nurture that turns someone into psychopath۔ غالباً قدرت اور تربیت دونوں مل کر کسی انسان کو سائیکوپیتھ بناتے ہیں۔ ماں باپ کا کشیدہ تعلق، بچپن میں ابیوز، والدین کی طرف سے نظر انداز کیے جانا، کسی سائیکوپیتھ گارڈین کی غیر نگرانی پرورش پانا، یہ سب چیزیں کسی کو سائیکوپیتھ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سب میں پرائمری کوز والدین کی جانب سے نظر انداز کیے جانا ہے۔ اس بچے کے سائیکوپیتھ ہونے کے زیادہ امکانات موجود ہیں جو 3 سال کی عمر میں ماں باپ سے علیحدہ ہو گیا ہو، بنسبت اس بچے کے جس نے ایک اچھے ماحول میں پرورش پائی ہو۔ انسب بھی کسی ایسی وجہ سے باعث سائیکوپیتھ بنا ہے۔ احزاب کا لوگوں کو قید کرنے کا جنون اس کے سائیکوپیتھ ہونے کا ثبوت ہے، اور انسب کا لوگوں کو قتل کرنا اس کے سائیکوپیتھ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ احزاب صرف بچوں اور عورتوں کو اغوا کرتا تھا، عورتوں کو وہ بغیر کچھ کہے اپنے پاس قید رکھتا تھا، جبکہ بچوں پر جسمانی تشدد کے علاوہ ذہنی طور پر بیماری کرنے کے لیے وہ انہیں ڈارک سٹوریز پڑھنے کے لیے دیتا تھا۔ وہ انہیں اپنی طرح سائیکوپیتھ بنانا چاہتا تھا، اور کبھی امکان ہے کہ وہ کسی وکٹم کو سائیکوپیتھ بنانے میں کامیاب رہا ہو۔ اس کا وکٹم انسب ہے۔ احزاب کے 2 وکٹمز جن سے آپ واقف ہیں۔ کیا احزاب کی کوششوں کے نتیجے میں ان میں سے کسی میں سائیکوپیتھی ڈیولپ ہوئی؟ آفیسر بلال نے ذہن میں آئے سوال کو الفاظ کی شکل دی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ احزاب کا اصلی شکار صرف عورتیں اور بچے تھے، اس لیے عانیہ الوی کی 1 سالہ بچی اس کا اصلی ٹارگٹ نہیں تھی۔ تبھی اس نے بچی کو قید میں رکھنے کے بجائے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ وہ بچی اس کی راہ کا کانٹا تھی جسے اس نے بے دردی سے نکال پھینکا۔ رہی بات عانیہ کے بھتیجے کی، تو عانیہ الوی نے اپنی توجہ سے بچے کو ٹراما سے نکال لیا تھا، اور ویسے بھی ذہنی ٹارچر ہر شخص پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ چند ایک میں یہ سائیکوپیتھی کا باعث بنتا اور چند میں یہ نفسیاتی بیماری کا۔ الہا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سائیکوپیتھی نفسیاتی بیماری سے بہت خطرناک ہے۔ سائیکوپیتھ میں بچپن سے ہی کچھ عجیب سی عادات پائی جاتی ہیں، مثلاً جانوروں کو مارنا، ہتھیاروں کی تصویریں بنانا وغیرہ، مگر جانوروں کے شکار سے انسانوں کے شکار تک آنے کے لیے انہیں ایک ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی برا واقعہ، مثلاً بریک اپ، ماں باپ کی علیحدگی وغیرہ ان کا ٹریگر ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انسب کا ٹریگر کیا ہے، کس چیز نے اسے بچوں کو قتل کرنے پر ابھارا۔ وکٹمنالوجی کے مطابق کچھ وکٹمز کرمنل کی قید میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، انہیں اپنے مجرم سے انسیت ہو جاتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ انسب کو بھی احزاب سے کچھ ایسی ہی انسیت تھی، یا پھر ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ تھا جس کی وجہ سے انسب احزاب سے محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے احزاب کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ قتل کر رہا ہے۔ مگر ایک بات جو پس منظر ہے وہ یہ کہ احزاب کو مرے 18 سال ہو گئے، پھر اچانک اتنے سالوں بعد انسب کو اس کی موت کا بدلہ لینے کا خیال کیوں آیا؟ کون سا حادثہ اس کا ٹریگر بنا؟ یہ جاننا ہمیں ہے۔ بات ختم کر کے وہ کرسی پر براجمان ہو کر پانی کے ایک گھونٹ بھرنے لگی۔ کیسے پتہ لگائیں گے ہم؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اب ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ کیس میں دن بدن بڑھتی پیچیدگیاں دیکھ کر ہم سب کے ذہن بلینک ہو چکے ہیں۔ آفیسر سعد ناامیدی سے بولے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے جتنا اہم اس کیس پر تحقیق کر رہے ہیں، اتنا ہی ہم منزل سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی انسب تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب کی بار آفیسر فجر نے لب کشائی کی۔ ہجر کو تو کیس جوائن کیے چند ہفتے ہوئے تھے، مگر کرائم برانچ کی باقی ساری ٹیم پچھلے چند ماہ سے کیس پر کام کر رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے دن رات محنت کرنے کے باوجود کیس کو حل نہ ہوتا دیکھ کر وہ سب مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ روز ہم نئی سراغ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ سفر طے کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں۔ آفیسر فاطمہ بولی۔ کیس کے جتنے شواہد ہمیں ملے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے اگلے قدم کی نشاندہی نہیں کر پا رہا۔ اب کی بار بولنے والے آفیسر نعمان تھے۔ آپ سب اتنے نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں لگتا ہے کہ آپ کو ہم غلط سمت جا رہے ہیں؟ ہجر تعجب سے بولی۔ امجد اس کیس کا واحد گواہ تھا جسے انسب نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ امجد نے ہمیں جو ایڈریس لکھوایا وہ غلط تھا، سو اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ آفیسر بلال نے نشاندہی کی۔ میں مانتی ہوں کہ امجد نے ہمیں گمراہ کیا تھا، مگر نادانستگی میں اس نے ہمیں انسب کی
ہینڈی کیپ ہونے کا سراغ دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ فصیحہ کو اغوا کرنے والا شخص ہلکا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ نادانستگی میں ہی صحیح مگر امجد نے ہمیں ہمارا اگلا قدم بتا دیا تھا۔ ہجر نے انہیں نئی راہ دکھائی۔ فصیحہ کے گھر کے سامنے والی بلڈنگ میں انصب قیام پذیر تھا مگر اس علاقے اور بلڈنگ میں کوئی کیمرہ نہ ہونے کے باعث ہم اس تک پہنچ نہیں پائے۔ آفیسر فاطمہ نے بے سمت سفر کے متعلق بتایا۔ اس تفتیش سے ہمیں پتہ لگا کہ انصب کو معلوم ہے کہ شہر کے کس حصے میں سرویلنس کیمرے نصب ہیں۔ وہ محتاط انداز اپنائے ہوئے ہے، اس جگہ اغوا کرتا ہے جہاں کوئی کیمرہ نہ لگا ہو۔ ہمیں اس کی تقلید کرنی ہے۔ یہ رہا سرویلنس کیمروں کا میپ۔ جن جگہ کیمرے نہیں لگے ان جگہوں کی سیکیورٹی سخت کریں کیونکہ انصب اپنا اگلا شکار انہی میں سے کسی علاقے سے کرے گا۔ سرویلنس کیمروں کا میپ فاطمہ کی جانب بڑھاتے ہجر بولی۔ انصب نے کیٹامین اور باڈی بیگ استعمال کیے مگر ہم اس کی شناخت کا پتہ لگانے میں ناکام رہے کیونکہ سرجیکل شاپ سے ہسپتال کے عملے کی بڑی تعداد باڈی بیگ اور کیٹامین خریدتی ہے۔ آفیسر سعد نے دلیل دی۔ کیٹامین اور کیڈاور کے استعمال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصب کا تعلق ہسپتال کے عملے سے ہے، تبھی تو اس نے باڈی بیگ تک بآسانی رسائی حاصل کر لی۔ میرے خیال میں وہ کسی نجی ہسپتال میں نچلے درجے پر کام کر رہا ہے۔ ہماری نظروں سے بچنے کے لیے وہ میل نرس، ٹیکنالوجسٹ، فیونرل ڈائریکٹر، میڈیکل اسسٹنٹ جیسی کوئی بھی جاب کر سکتا ہے۔ آپ کو اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں لنگڑا کر چلنے والے شخص کو ڈھونڈنا ہے۔ ہجر پرسکون انداز میں بولی۔ سیاد کا نام احزب ہے، اس کا تعلق گوادر سے تھا، وہ سائیکوپیتھ تھا۔ انصب سیاد کا وکٹم ہے اور وہ بھی سائیکوپیتھ ہے۔ یہ سب ہمیں معلوم ہو گیا ہے مگر کیس کی تفتیش میں یہ سب چیزیں ہماری مدد نہیں کر سکتیں۔ آفیسر فجر گویا ہوئی۔ یہ سب چیزیں بڑی مددگار ہیں اگر آپ غور کریں تو۔ احزب کے متعلق پتہ لگانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بحری جہاز کے ذریعے تجارت کرتا تھا اور گوادر پورٹ سے کچھ سال پہلے ہماری زیادہ تر تجارت دبئی سے ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ احزب کمال کی جڑیں دبئی میں بھی تھیں۔ یہاں سے آنیہ کو اغوا کرنے کے بعد وہ کافی عرصہ روپوش رہا اور وہ عرصہ یقیناً اس نے دبئی میں ہی گزارا ہوگا۔ انصب چونکہ احزب سے جڑا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں بھی دبئی میں موجود ہوں گی۔ ہمیں دبئی میں تفتیش کرنی پڑے گی۔ اس نے فرداً فرداً سب کی رہنمائی کی۔ انصب کے اٹھائے گئے ہر قدم میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، ہمیں بس اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب نا امید ہو رہے ہیں مگر یقین مانیں ابھی تفتیش کے لیے بہت سے در کھلے ہیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کو اس ناپاک شخص سے بچانا ہے۔ 26 سال پہلے اگر اس کیس پر ٹھیک سے تفتیش کر لی گئی ہوتی تو انصب کی صورت میں نیا سیاد جنم ہی نہ لیتا، اور اگر اب ہم ہمت ہار کر اس کیس کو یوں ہی بیچ راہ میں چھوڑ دیں گے تو کچھ سالوں بعد ایک نیا سیاد جنم لے گا۔ اگر ہم مایوس ہو گئے تو یہ قصہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اپنے بکھرے حوصلے یکجا کریں، ایک بار پھر سے عزم کے ساتھ کیس پر کام کا آغاز کریں اور یاد رکھیں کہ ظالم کی رسی جتنی مرضی دراز ہو ایک نہ ایک دن کھینچی ضرور جاتی ہے۔ کیا آپ انصب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہجر نے ان سب کو موٹیویٹ کیا جس کے جواب میں سب نے سر ہلا کر اپنے عزم کا اظہار کیا۔ گڈ، اب میرے پاس 2 منصوبے ہیں۔ فل وقت ہم پلان اے پر کام کریں گے۔ انصب کا نیوز چینل پر تصویریں اپلوڈ کرنے سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگ اس سے ڈریں، لوگوں میں افراتفری پھیلے۔ وہ توجہ چاہتا ہے، اس کا توجہ طلب انداز ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک نارکسسٹ سائیکوپیتھ ہے۔ ایسے لوگوں پر سے توجہ جب ہٹتی ہے تو وہ لوگ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس پر سے توجہ ہٹانی ہے، تب ہی یہ باہر نکلے گا۔ کیسے؟ آفیسر سعد نے استفسار کیا۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہمیں نیوز چینل پر بس یہ خبر چلانی ہے کہ بچوں کے اغوا کے کیس کا مجرم مل گیا ہے۔ اسے ڈیڈ باڈیز کی تصویروں سے لوگوں میں پیدا ہونے والی افراتفری ختم ہو جائے گی، سب انصب کو توجہ دینا بند کر دیں گے، اس کا خوف ختم ہو جائے گا اور ہر طرف سکون چھا جائے گا۔ یہ صورتحال انصب کے لیے ناقابل برداشت ہوگی اور غصے سے پاگل ہو کر دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ خطرہ بھی ٹلا نہیں، وہ ایک اور اغوا کرے گا، کیونکہ ہم اس کے طریقہ کار سے واقف ہیں کہ اغوا اس نے ایسے علاقے سے کرنا ہے جہاں سرویلنس کیمرہ نہ ہو، اور ان علاقوں میں ہماری ٹیم عام لباس میں ملبوس پہلے سے ہی موجود ہوگی۔ جب انصب اغوا کرے گا تو ہماری ٹیم اسے پکڑ لے گی۔ پلان پاورفل ضرور ہے مگر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ذرا سی کوتاہی سے انصب تو ہاتھوں سے نکلے گا ہی، ساتھ میں وہ شخص کی جان بھی خطرے میں پڑے گی جسے وہ اغوا کرے گا۔ ہجر نے منصوبہ بتایا تو کمرے میں بیٹھے ہر فرد کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ ابھرے۔ مس ہاجرہ، آپ کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے لیپ ٹاپ پر پھرتی سے انگلیاں چلاتی ہاجرہ کی جانب رخ موڑا۔ میم، سرفراز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر لیے ہیں میں نے، کہیں سے کچھ نہیں ملا ماں سوائے جی میل کے۔ کل صبح اس کے جی میل اکاؤنٹ پر ایک میل آئی تھی جس میں ڈیڈ باڈیز کی تصویریں تھیں۔ یہ میل اسے عتبہ نامی پروفائل کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ اسی میل ایڈریس سے کچھ دن پہلے بھی اسے میل بھیجی گئی تھی جس میں اسے آپ کے
پاکستان آنے کا بتایا گیا تھا۔ میں اتبا کی پرسنل انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر آئی پی ایڈریس بہت اسٹرانگ ہے، وہ بیچارگی سے بولی۔ لائیں دیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ تب سے خاموش بیٹھا الہان گویا ہوا۔ اس کی بات پر ہجر سمیت باقی سب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کمپیوٹر سائنس میں بیچلر ڈگری ہولڈر بندے کے منہ سے ہیکنگ کا ذکر بالکل بھی حیران کن نہیں ہے۔ ان سب کی حیران چہروں پر ایک نظر ڈالتے وہ جھنجھلا کر بولا، حاجرہ دیں ذرا لیپ ٹاپ انہیں، آج ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ بازو سینے پر لپیٹتے وہ بولی۔ اس بات پر حاجرہ نے خاموشی سے لیپ ٹاپ اس کے حوالے کیا۔ لیپ ٹاپ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھنے کے بعد سفید شرٹ میں ملبوس الہان نے کف کے بٹن کھول کر شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے اور اپنی ذہین آنکھیں اسکرین پر جماتے اپنی 11 انگلیوں سے کی بورڈ کی مختلف کیز دبانے لگا۔ بازو موڑنے کے باعث دائیں ہاتھ کی کلائی پر بنا سیاہ بینڈ نمایاں ہوا تھا۔ آج کی میٹنگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کریں۔ مزید کوئی اپڈیٹ ملے گی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ الہان کو ارد گرد سے بیگانہ لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ کر ہجر بھی باقی سب کی تقلید میں کانفرنس روم سے باہر آ گئی۔ اسے اپنے آفس میں آئے کچھ وقت ہوا تھا جب ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے الہان دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا۔ لیپ ٹاپ اس کے سامنے میز پر رکھنے کے بعد اس نے بازو پر ڈالا کوٹ کرسی کی پشت پر رکھا اور مصروف سے انداز میں فون پر بات کرنے لگا۔ پریزنٹیشن دیکھی تھی میں نے، جو کمیاں تھیں میں نے پوری کر دی ہیں۔ پریزنٹیشن کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب بس اسے اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنے کی تیاری کرو۔ خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی ہجر اسے فون میں مصروف دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی فائل کی جانب دوبارہ متوجہ ہو گئی مگر الہان کی آواز کے باعث اس کا دھیان مبذول ہو رہا تھا۔ اینڈی نے دینی ہے پریزنٹیشن، تیار کر رہا ہے وہ باس، مگر وہ ذرا کنفیوز ہے۔ لائن کی دوسری جانب سے سائمن کی آواز گونجی، ہماری کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے، ہمیں کسی بھی طرح یہ پروجیکٹ لینا ہے۔ اور اینڈی پہلی مرتبہ پریزنٹیشن تو نہیں دے رہا، پھر کیوں کنفیوز ہے؟ وہ ہجر کے بالکل سامنے رکھی کرسی پر براجمان تھا۔ آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہچکچا رہا ہے اینڈی، ہر دفعہ پریزنٹیشن کے وقت آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ سنبھال لیں گے، مگر اس بار آپ نہیں ہوں گے۔ سائمن پریشانی سے بولا۔ کم آن سائمن، مجھے یقین ہے کہ تم چاروں میری غیر موجودگی میں بھی یہ پروجیکٹ حاصل کر لو گے، وہ پریقین انداز میں بولا۔ سائمن کے نام پر فائل میں رہی صحیح ہجر کی توجہ بھی مبذول ہو گئی۔ جھنجھلا کر اس نے فائل بند کی اور ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑ کر اسکرین دیکھنے لگی۔ کمپیوٹر کی پائتھون لینگویج میں لکھے لفظ اس کی سمجھ سے باہر تھے، تبھی اس نے بیزاری سے نظریں اسکرین سے ہٹا کر اس کے کال سے فارغ ہونے کے انتظار کرنے لگی۔ کیا آپ 1-2 دن کے لیے دبئی نہیں آ سکتے؟ میرا آنا بہت مشکل ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میٹنگ 3 دن بعد ہے، آپ کوشش کریں پہلے نہ صحیح میٹنگ والے دن ہی آ جائیں، سائمن نے بات پر زور دیا۔ میں دیکھتا ہوں، ہجر کو انتظار کرتے دیکھ اس نے چند جملوں میں بات سمیٹی اور فون بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جس شخص نے وہ 2 ای میلز فراز کو بھیجی تھیں اس کا نام اتبا کمال ہے۔ لوکیشن اس نے پرائیویٹ کی ہوئی ہے، اس لیے لوکیشن نہیں پتہ چلی، تاہم لنکڈ ان کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اتبا کمال نے کچھ عرصہ دبئی میں فیونرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا تھا۔ اتبا کمال، احزب کمال، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ایک جیسا سر نیم، دونوں بھائی ہیں، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ غالباً، الہان نے تائید کی۔ مدد کے لیے شکریہ، وہ اخلاقاً بولی۔ آپ کی مدد کر کے میں نے احسان نہیں کیا بلکہ حساب برابر کیا ہے۔ حساب برابر، وہ ناسمجھی سے بولی۔ آپ نے کچھ دیر پہلے میرا نام منظر عام سے چھپا کر مجھے فیور دی تھی، میں نے بس آپ کی فیور لوٹائی ہے۔ میں نے صرف آپ کی ہی نہیں اپنی بھی پہچان چھپائی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دوسروں کی طرز بھری نگاہیں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ خیر یہ بتائیں کہ کب سے کر رہے ہیں ہیکنگ؟ کونیاں میز پر ٹکاتے وہ عام سے انداز میں بولی۔ در حقیقت وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کا انٹر گیم میں اکاؤنٹ اس نے ہیک کیا تھا یا نہیں۔ آپ نے جان کر کیا کرنا ہے؟ کیا کسی کا اکاؤنٹ ہیک کروانا ہے؟ اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں اس قسم کے لیگل کام کرتی ہوں نہ کرواتی ہوں، صاف گوئی سے کہتے ہوئے وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے لگی۔ اچھا، کچھ دیر پہلے کس نے فراز اور اتبا کا اکاؤنٹ ہیک کروایا تھا؟ وہ جھٹ سے بولا۔ وہ اکاؤنٹ میں نے لیگل وجہ کی بنیاد پر ہیک کروائے تھے، سو وہ لیگل ہیکنگ تھی، مگر بے وجہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا سراسر غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے، اس نے وضاحت دی۔ بے شک، الہان نے بھرپور تائید کی۔ الہان اس کی اداکاری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ویسے ایک بات کہنے پر میں مجبور ہوں، واقعی ہنٹر گیم بہت کمال ہے۔ لیپ ٹاپ میں ہنٹر گیم کے ایپ پر نظر پڑتے ہی وہ بولی۔ تعریف کے لیے شکریہ، وہ عاجزی سے بولا۔ میں نے آپ کی نہیں آپ کی گیم کی تعریف کی ہے۔
کہتے ساتھ ہی اس نے ہونٹوں کے کناروں پر ابھرتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ اس کی بات پر الہان ضبط کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ گیم بھی میں نے ہی بنائی ہے، وہ دانت پیس کر بولا۔ ساری گیم بہت اچھی ہے مگر سیکیورٹی سسٹم بالکل اچھا نہیں۔ کیا ہوا سیکیورٹی سسٹم کو؟ وہ تعجب سے بولا۔ بڑے آرام سے پلیئر کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے۔ ہنٹر گیم کے ہر ممبر کا اکاؤنٹ سیکیور ہے، کوئی اتنی آسانی سے اسے ہیک نہیں کر سکتا، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ اگر ہر ممبر کا اکاؤنٹ سیکیور ہے تو پھر میرا کیوں نہیں؟ 2 ہفتے پہلے کسی نے میرا اکاؤنٹ ہیک کیا تھا اور میرے اکاؤنٹ سے ہنٹر کی سائٹ پر پوسٹ بھی کی تھی۔ میں نے میل کی تھی ہیلپ سینٹر کو۔ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگی۔ اچھا تو وہ آپ تھی، مجھے میل موصول ہوئی تھی، بے فکر رہیں وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ وہ خود کو مکمل طور پر انجان ظاہر کرنے لگا۔ اچھی بات ہے، وہ بس یہی کہہ پائی تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ اچانک سے الہان نے استفسار کیا۔ کس بارے میں؟ وہ لا علمی سے گویا ہوئی۔ ہماری شادی کے بارے میں، وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر بولا۔ ہاں، آپ جیسے پڑھے لکھے اور میچور شخص سے مجھے ایسی توقع نہیں تھی، وہ افسوس کن لہجے میں بولی۔ میں نے کون سی ان پڑھ والی حرکت کر دی ہے؟ کیا پڑھے لکھے لوگ اپنی شادی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ میں آپ کو انکار کر چکی ہوں۔ دوبارہ سوچنے کا کوئی جواز نہیں، اس نے اپنی طرف سے بات ختم کی۔ آپ نے انکار کیا تھا مگر انکار کرنے کی وجہ نہیں بتائی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے بھی تو اقرار کی وجہ نہیں بتائی، ہجر نے اسے احساس دلایا۔ آپ نے وجہ پوچھی ہی نہیں، وہ دو بدو بولا۔ چلیں اب پوچھ لیتی ہوں، بتائیں الہان مرتضی علوی، کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ دنیا کی 3 سے 4 بلین لڑکیوں میں سے مجھ سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے صاف لفظوں میں سوال کیا۔ اس کے سوال پر چند ساتوں کے لیے الہان کچھ بول نہ پایا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس کے پاس جواب تھا مگر وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں بتاؤں کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ اسے خاموش دیکھ کر ہجر بولی۔ کیوں؟ الہان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ میں عانیہ علوی کی بیٹی ہوں، آپ مجھ سے نہیں عانیہ علوی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر چاہے وہ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی، آپ اسے شادی کر لیتے کیونکہ وہ آپ کی پھپھو کی بیٹی ہوتی، وہ پھپھو جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کی پھپھو چونکہ اپنی بیٹی یعنی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، سو ان کے لیے آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہے نا آپ کے اقرار کی وجہ، اور یہی ہے میرے انکار کی وجہ۔ میں ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی جو میری پہچان کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہے۔ اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کی ساری بات خاموشی سے سننے کے بعد وہ بس اتنا کہہ پایا تھا۔ سمجھائیں پھر مجھے کہ صحیح کیا ہے؟ آپ صرف اسی وجہ سے انکار کر رہی ہیں نا؟ اگر میں یہ وجہ ختم کر دوں، کیا آپ راضی ہو جائیں گی؟ وہ لفظوں سے کھیل کر اسے جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ہجر ایک لمحے کے لیے ہڑبڑائی۔ نہیں، میرے پاس اور سبب بھی ہیں انکار کرنے کے۔ ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتے وہ بولی۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ میرے بارے میں کن کن غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ کرسی کے اوپر سے ٹیک لگاتے وہ پرسکون انداز میں بولا۔ آپ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ آپ بہت روڈ انسان ہیں، آپ کو لڑکیوں کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا، آپ صرف اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، دوسروں کی رائے کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ جب وہ بولنے پر آئی تو بغیر سوچے سمجھے بولے گئی۔ فارغ وقت میں اپنے کہے گئے الفاظ پر غور کریے گا، کچھ دیر سوچنے سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کی بات میں کتنی سچائی ہے، اور اگر ان وجوہات کی بنا پر مجھے انکار کر رہی ہیں تو یقین مانے پچھتائیں گی، وہ اطمینان سے بولا۔ انکار کی ایک اور وجہ بھی ہے مگر اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں۔ ہجر کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آ چکا تھا جس پر وہ اب عمل درآمد کر رہی تھی۔ بتا دیں وہ بھی، وہ بادل نوازتا بولا۔ دراصل میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈوں، وہ یہی میرے ارد گرد موجود ہے مگر میں اسے پہچان نہیں پا رہی، وہ مصنوعی پریشانی کے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے بولی، جبکہ دل ہی دل میں وہ خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر الہان کو شوق لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ ماسٹر کے قصے کو اتنا سیریس لے جائے گی۔ سیریس تو خیر ہجر نے بھی نہیں لیا تھا مگر اسے اگلوانے کے لیے ڈرامہ تو کرنا ہی تھا نا۔ آپ اس کی وجہ سے مجھے انکار کر رہی ہیں؟ وہ شوق سے نکلتے ہوئے بولا۔ جی، اس نے بے جھجک جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر الہان کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی ہجر نے بڑی مشکل سے کہکا ضبط کیا تھا۔ کیا یہ وہی دوست ہے جس نے آپ کو کرپٹوگرام بھیجا تھا؟ دل کی تسلی کے لیے اس نے دریافت کیا۔ وہی ہے، پروفیٹک مانسٹر نام ہے مگر میں مانسٹر کہتی ہوں۔ آپ اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے؟ اسے زج کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ضرور، بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ بمشکل بولا۔ آپ کی نظر میں میرا مطلب ہے کہ پولیس فورس میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہر وقت میرے ارد گرد رہتا ہو؟ وہ خود کو مکمل سنجیدہ ظاہر کر رہی تھی۔ نہیں، میرے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔
الہان نے اسے ارادتاً واضح ہنٹ دی، مگر وہ اس کی بات انسنی کرتے بولی، اچھا، ویسے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن دوست اصل زندگی میں ملیں۔ مکمل طور پر اپنا انداز لاپرواہ بناتے وہ بولا، مانسٹر گیم کھیلنے سے پہلے بھی مجھ سے مل چکا ہے۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بہت اہم بات بتا رہی ہو۔ واہ، کیا اتفاق ہے، وہ جل کر بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس نے سوچا تھا کہ ہجر میسج پڑھنے کے بعد اسے پہچان لے گی، یوں گیمز کھیلنے پر تھوڑا بہت ناراض ہوگی، پر وہ اسے منا لے گا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس کی سوچ سے بالکل مختلف رسپانس تھا اس کا۔ اس کی درست پیشن گوئی کی وجہ سے سب اسے پروفیٹک مانسٹر کہتے تھے، مگر ہجر کے متعلق لگائے گئے اس کے سارے اندازے اول روز سے ہی غلط ثابت ہو رہے تھے۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ کوئی ایسا شخص جسے کرپٹوگرام بنانے آتے ہوں؟ کچھ سوچ کر الہان نے سوال کیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کو بیورو میں کرپٹوگرام آتے ہیں۔ اس نے خود کو بے وقوف ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کی آواز یاد تو ہوگی نا آپ کو، ہنٹر گیم کے دوران بات کی تھی نا آپ نے؟ الہان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے سمجھ آ جائے کہ وہی مانسٹر ہے۔ آپ کو کیسے پتا میری اس سے ہنٹر گیم کے دوران ملاقات ہوئی تھی؟ ببوچکاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اس کے سوال یا ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ اس کے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے، اس نے بمشکل بات بنائی۔ اس کی بات پر ہجر اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ اس معاملے میں انوالو نہیں ہیں؟ ہجر نے آخری مرتبہ تصدیق کرنی چاہی۔ نہیں، اس نے پر اعتمادی سے جھوٹ بولا۔ اچھی بات ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آفس سے نکل گئی، جبکہ وہاں تنہا بیٹھا الہان بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، شی از گیٹنگ آن مائی نروز۔ پھر کچھ لمحوں بعد خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ یہ منظر مارگلا کی پہاڑیوں میں بنے ایک ہٹ کا تھا۔ اس ہٹ کے بیرونی حصے کو جھاڑیوں کی مدد سے مکمل طور پر ڈھانپا گیا تھا، جس کے باعث کوئی عام شخص یہ اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ وہاں کوئی ہٹ موجود ہے۔ کسی نے یہ ہٹ بڑے سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ ہٹ کے اندر جھانکو تو بلکہ سنہری روشنی میں اندر کا منظر واضح تھا۔ ہٹ کے دروازے کے اس پار ایک کمرہ نما جگہ تھی، جس کے وسط میں ایک کرسی رکھی گئی تھی، اور اس کرسی پر فصیحہ کو زنجیروں سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ کمرے کی ایک دیوار پر مختلف اوزار لگائے گئے تھے، جبکہ ایک دیوار کے آگے چھوٹا سا LED رکھا تھا۔ LED کے بالکل آگے ایک شخص سفید چمڑی کا ماسک پہنے بیٹھا تھا۔ نظریں اسکرین پر جمائے وہ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا۔ ایک آواز سماعت سے ٹکراتے ہی ریموٹ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ ناظرین، پچھلے 6 ماہ سے وقتاً فوقتاً بچوں کو اغوا کرنے والا مجرم حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مجرم کو پولیس کی اسپیشل برانچ نے چند گھنٹے پہلے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں بنے ایک گاؤں سے پکڑا ہے۔ پولیس کے تشدد کے باعث کچھ دیر میں ہی مجرم اقرار جرم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اینکر پرسن کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر اس شخص نے غصے سے سرخ ہوتی نگاہوں سے ایک آخری نگاہ اسکرین پر ڈالی، پھر ہاتھ میں پکڑا ریموٹ زور سے اسکرین پر مارا۔ LCD کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی، مگر اس شخص کے غصے کا گراف نیچے نہیں آیا۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، وہ سب میرے وکٹم تھے، اتنی آسانی سے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا۔ پہلے تم لوگوں نے میرے کو مجھ سے علیحدہ کیا، اور اب تم لوگ میرے وکٹم کو مجھ سے چھین رہے ہو۔ جس نے کو مارا، اس سے بدلہ تو میں لے لوں گا، مگر اپنی حرکتوں کے باعث تم لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم لوگوں کا جینا محال کر دوں۔ I'll make you regret it۔ اب اس نے ہاتھ مار کر LED نیچے گرا دی تھی۔ اس کا اگلا نشانہ کتابوں کا ریک تھا۔ کمرے کی ہر شے کو اپنے غصے کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے کمرے کے وسط میں رکھی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ اپنا توازن کھو دینے کے بعد کرسی زمین پر گری۔ کرسی پر زنجیروں سے بندھی فصیحہ کے گرنے کے باعث گراہ نکلی، مگر وہ شخص پرواہ کیے بغیر اب بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ آگے کا لائے عمل لمحوں میں سوچنے کے بعد اس نے متلاشی نگاہوں سے زمین پر گری چیزوں کی جانب دیکھا۔ اس کی مطلوبہ چیز اسے کتابوں کی ڈھیر کے قریب پڑی نظر آئی۔ آگے بڑھ کر اس نے وہ میپ زمین سے اٹھایا۔ وہ سرویلنس کیمروں کے لوکیشن کا میپ تھا۔ جن جگہوں پر کیمرے لگے تھے وہاں سرخ دائرہ بنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اگلی کارروائی کے لیے جگہ منتخب کی اور میپ واپس بند کرتے فصیحہ کے گرے وجود پر نگاہ ڈالے بغیر ہٹ سے باہر نکل گیا۔ ہٹ کے دروازے کو تالا لگانے کے بعد اس نے ہٹ کو ڈھانپنے کے لیے جھاڑیوں کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر اسے ٹہنیاں دکھیں جن پر ہلکے بنفشے رنگ کے خوشبودار پھول لگے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر اس نے وہ ٹہنیاں اٹھا کر اسے ہٹ کو اچھی طرح ڈھانپا اور اپنے اگلے شکار کی تلاش میں چل پڑا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 کے ہندسے کو چھو رہی تھیں جب پولیس کی وین اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے بنے پارک کے باہر رکی۔ وہ پولیس کی کرائم برانچ کی وین تھی، جس میں آپریٹنگ سسٹم بنایا گیا تھا۔
وین کے اندر ایک اسکرین لگی تھی جس پر علاقے میں لگے سب CCTV کیمروں کی فوٹیج نظر آ رہی تھی۔ اسکرین کے بالکل سامنے الہان، ہجر اور ہاجرہ براجمان تھی۔ شام کے وقت مجرم ملنے کے نیوز سوشل میڈیا پر پھیل چکی تھی۔ اب وہ اتباع کمال عرف انصب کی اگلی کارروائی کے انتظار میں تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اتباع اس بلڈنگ کی کوئی لڑکی کڈنیپ کرے گا؟ کب سے ذہن میں گردش کرتا سوال الہان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ پرانے سرویلنس کیمروں کا میپ دیکھیں تو یہ وہ واحد رہائشی جگہ ہے جس کے مین روڈ سے راستے میں نہ پولیس کے بیریئر ہیں اور نہ ہی کوئی CCTV کیمرہ ہے۔ کوئی بھی شخص اگر مین روڈ کے ذریعے یہاں تک آتا ہے تو وہ کسی بھی مشکل اور کسی بھی کیمرے کی ریکارڈنگ میں آئے بغیر یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے تجربے کے مطابق اتباع یہاں کی کسی لڑکی کو اغوا کرے گا کیونکہ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ ہم نے یہاں اب کیمرے لگا دیے ہیں۔ باقی سب جگہوں کو بھی ہماری ٹیم نے کور کیا ہوا ہے، مگر اس جگہ سے اغوا ہونے کا زیادہ خدشہ ہے، تو یہاں کی سیکیورٹی زیادہ سخت ہے۔ ہجر اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ جب اس کا فون رنگ کیا، کان میں لگی بلوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن دباتے وہ بولی، جی آفیسر بلال، بلڈنگ کے چوکیدار سے بات ہوئی؟ جی میم، بلڈنگ میں رہنے والی کوئی فیملی یا کوئی لڑکی باہر تو نہیں ہے؟ میم، ایک لڑکی باہر ہے۔ کون؟ فیملی ہے یا صرف اکیلی لڑکی ہے؟ اس نے تعجب سے سوال کیا۔ سارا نام ہے اس کا، اس کی فیملی کسی بیرونی ممالک میں مقیم ہے اور وہ یہاں کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ آفیسر بلال نے وضاحت دی۔ سارا نام سن کر اس کے ذہن میں اپنی ہائی اسکول کی کلاس فیلو سارا کا چہرہ ذہن میں آیا۔ سر جھٹکتے اس نے اس خیال سے پیچھا چھڑایا اور پھر آفیسر بلال کے دریافت کرنے لگی، کوئی جاب وغیرہ کرتی ہے؟ کب تک آتی ہے واپس؟ وہ کسی پرائیویٹ فرم میں جاب کرتی ہے، 10:30 کے قریب وہ جاب سے واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے مجھے کنفرم کر دینا۔ مزید چند ہدایات دینے کے بعد ہجر نے فون بند کر دیا۔ ان کی وین بلڈنگ کے بیرونی دروازے سے ذرا ہٹ کر درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ وین پر پولیس فورس کا کوئی لوگو نہیں تھا، سو دیکھنے میں ایک عام سی وین لگتی تھی۔ اس کی ساری ٹیم بھی عام کپڑوں میں ملبوس اس وسیع رقبے پر پھیلی بلڈنگ کے مختلف مقامات پر چوکنا کھڑی تھی۔ انہیں وہاں کھڑے قریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر گزرے آدھے گھنٹے میں سب کچھ معمول کے مطابق رہا تھا۔ وہ سب اسی پوزیشن میں کھڑے تھے جب بلڈنگ کے بیرونی دروازے پر ایک ڈیلیوری بوائے آیا جو غالباً پیزا دینے آیا تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اس کا کارڈ چیک کیا، پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وین میں بیٹھی ہجر اسکرین سے مین گیٹ کے قریب کیمرے سے ریکارڈ ہونے والا منظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب آنکھ کے کنارے سے نظر آتے بیک یارڈ میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ میں کوئی حوالہ واضح ہوا۔ اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے ہجر نے ریکارڈنگ ریوائنڈ کر کے دیکھی تو واقعی کوئی کالے لباس میں ملبوس شخص بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ریکارڈنگ دیکھ کر وین سے باہر نکلنے ہی لگی تھی جب ایک دم سے بلڈنگ میں بلیک آؤٹ ہوا۔ پوری بلڈنگ اندھیرے میں ڈوبی دیکھ کر ہجر اور الہان بلڈنگ کے گیٹ کی جانب بھاگے۔ جس وقت وہ بھاگ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت سڑک کی دوسری جانب سے آتی ہوئی ایک گاڑی بلڈنگ کے گیٹ کے سامنے رکی۔ گاڑی پر توجہ دیے بغیر وہ دونوں بلڈنگ کا بیرونی گیٹ پار کر کے اندر آئے۔ جب چاند کی ہلکی روشنی میں سائیکل پر سوار ڈیلیوری بوائے بلڈنگ سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا، ان کے قریب سے گزر کر وہ سر جھکا کر بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ اس کے قریب سے گزرنے پر ایک مہک نے ہجر کو اپنے ساتھ میں لیا۔ گردن موڑ کر ہجر نے ایک نظر سائیکل پر سوار شخص کی پشت کو دیکھا، پھر وقت ضائع کیے بغیر اندر بڑھ گئی۔ بلڈنگ کے گرد بنا باغ پار کرنے کے بعد وہ اندرونی عمارت کے قریب پہنچی ہی تھی جب تمام لائٹس دوبارہ آن ہوئیں۔ بلیک آؤٹ کیوں ہوا تھا؟ کہتے ساتھ ہی اس نے چھینک ماری۔ میم، کسی نے مین سوئچ بند کر دیا تھا۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی جب ہجر کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ الٹے قدموں وہ واپس بیرونی گیٹ کے قریب آئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈیم اٹ! مسلسل چھینکیں آنے کے باعث پانی بھری آنکھوں سے خالی سڑک کو دیکھتے وہ بولی۔ سڑک پر ایک آدمی منہ کے بل گرا تھا، قریب ہی ڈیلیوری بوائے کی سائیکل پڑی تھی۔ سڑک پر گرے شخص کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اس شخص کی سانس چیک کی، پھر آفیسر نعمان کی جانب دیکھتے بولی، اسے ہوش میں لائیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے مسلسل چھینک مارتے دیکھ کر الہان نے استفسار کیا۔ جو ڈیلیوری بوائے کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا اس کے پاس سے لیوینڈر کی مہک آ رہی تھی اور مجھے لیوینڈر سے الرجی ہے۔ بمشکل بولتے وہ دوبارہ وین کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آفیسر بلال، بلڈنگ کے بیک یارڈ میں ڈیلیوری بوائے بے ہوشی کی حالت میں موجود ہوگا، اس کو دیکھیں جا کر، اور آفیسر ساتھ آپ پولیس فورس سے کہیں کہ مین روڈ تک جاتی ہر گاڑی کی چیکنگ کریں۔ وین میں سارا سسٹم دوبارہ آن کرتے وہ بولی، میم، ڈیلیوری بوائے تو پیزا دینے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ آفیسر بلال بولے، وہ ڈیلیوری بوائے نہیں تھا، وہ اتباع کمال تھا۔ بڑی آسانی سے ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ سارا کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ میں CCTV کی ریکارڈنگ سے گاڑی کا نمبر دیکھ کر بتاتی ہوں آپ کو۔ جیسے ہی گاڑی کی لوکیشن پتہ چلتی ہے مجھے انفارم کریں۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ مین گیٹ کے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھتے انہیں آرڈر دے رہی تھی۔
اس کی بات سن کر آفیسر بلال جلدی سے بیک یارڈ کی طرف گئے، جبکہ آفیسر سعد رضا حمید سے رابطہ کرنے لگے۔ الہان چند لمحوں میں منظر عام سے غائب تھا، مگر اس کی غیر موجودگی کسی نے محسوس نہ کی۔ چند منٹوں میں اتبا کمال نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں سارا کو کیسے اغوا کر لیا؟ حاجرہ ناسمجھی سے بولی۔ وہ سب کچھ پلان کر کے آیا تھا۔ بلڈنگ کے پچھلے حصے سے اندر آتے اس نے مین سوئچ بند کیا، پھر پیزا دے کر واپس آتے ڈیلیوری بوائے کو بے ہوش کر کے اس نے اس کا حلیہ اپنایا اور بلڈنگ سے باہر نکلا۔ اس وقت سارا کیب کے ذریعے اپنی جاب سے واپس آئی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور خود اس میں سوار ہو کر سارا کو لے گیا۔ حاجرہ کو تفصیل بتانے کے بعد اس نے آفیسر سعد کو گاڑی کا نمبر لکھوایا۔ اتبا کمال کی چالاکی کی داستان سن کر حاجرہ حیران رہ گئی، جبکہ ہجر کرسی کی بت سے ٹیک لگا کر اتبا کمال کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس کرنے لگی۔ اس کی چھینکوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، مگر وہ خود کی پرواہ کیے بغیر رضا حمید کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اس پوزیشن میں بیٹھے چند ساعتیں ہی گزری تھی جب الہان وہاں آیا۔ ہجر، یہ کھا لیں۔ ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھاتے وہ بولا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غائب دماغی سے سوال کیا۔ بے فکر رہیں، زہر نہیں، اینٹی الرجک میڈیسن ہے، وہ اس کی تفتیش سے تنگ آ کر بولا۔ اس کی بات پر ہجر نے تیز نگاہ سے اس کو دیکھا۔ دل تو کیا کہ میڈیسن اس کے منہ پر دے مارے، مگر صورتحال کے پیش نظر وہ یہ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے اس وقت میڈیسن کی اشد ضرورت تھی۔ شکریہ، وہ بات لینا خواستہ بولی۔ وہ میڈیسن کھا کر فارغ ہوئی ہی تھی جب آفیسر سعد وین کے قریب آئے۔ گاڑی کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے، ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھاتے وہ بولے تھے۔ پیچھا کریں گاڑی کا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً اسے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ وین تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آفیسر سعد براجمان تھے اور پیسنجر سیٹ پر حاجرہ بیٹھی تھی، جبکہ ہجر اور الہان بیک سیٹ پر براجمان تھے۔ گاڑی اب ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ ہجر کی بلوٹوتھ ڈیوائس پر رضا حمید کی آواز گونجی۔ آپ پہنچے وہاں ہم بھی آ رہے ہیں۔ میڈیسن کے باعث اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ایک سڑک تھی جس کی ایک جانب پہاڑ تھے اور دوسری جانب کھائی تھی۔ گاڑی سڑک پر پہاڑ کی جانب کھڑی تھی۔ رضا حمید کی ٹیم نے ایک فاصلے سے گاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ گاڑی کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ سب باہر نکلے۔ ایک ہاتھ سے گن اور دوسرے ہاتھ سے ٹارچ تھام کر ہجر گاڑی کے قریب جانے لگی، جبکہ الہان بے چینی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آفیسر سعد اور رضا حمید ہجر کی تقلید میں تھے۔ گاڑی کے قریب جا کر ہجر نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی خالی تھی اور بیک سیٹ پر باز کی تصویر کے علاوہ ایک اور کاغذ بھی تھا۔ کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ کر اس کے تاثرات بدلے۔ وہ کاغذ اس نے مٹھی میں دبوچا اور باقی سب کی جانب مڑی۔ گاڑی خالی ہے، صرف باز کی تصویر ملی ہے۔ اس نے باز کی تصویر آفیسر سعد کو تھمائی۔ الہان اس کے چہرے پر چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھے، پھر ایک نظر اس کی بند مٹھی کو دیکھا۔ وہ جان گیا کہ کوئی تو بات ہے جو وہ سب سے چھپا رہی ہے، مگر اس وقت اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ گاڑی فورینسک ٹیم کے حوالے کریں تاکہ وہ فنگر پرنٹس اکٹھے کر سکیں، باقی کی تفتیش صبح کریں گے۔ بے دلی سے اتنا کہہ کر وہ واپس وین کی جانب آ گئی۔ سب نے خاموشی سے اس کی بات پر عمل کیا اور رفتہ رفتہ سب واپس اپنے گھروں کی جانب گامزن ہوئے۔ صیاد، باب نمبر 19۔ Life is infinitely stranger than anyone which the mind of man could invent۔ آرتھر کونان ڈوائل۔ رات کے اندھیرے کو چیرتی مصنوعی روشنیوں میں مرسیڈیز بینز اپنے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ٹرٹل نیک شرٹ پر گرے کوٹ پہنے الہان مستعدی سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، جبکہ پیسنجر سیٹ پر براجمان لانگ کوٹ میں ملبوس ہجر ارد گرد سے لاپرواہ فائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج اس نے سر پر بیرج کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائل میں چند گھنٹوں پہلے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر سے اغوا ہونے والی لڑکی سارا کے متعلق معلومات درج تھیں۔ فائل کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نے فائل بند کی اور گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ کون سی بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے الہان نے دریافت کیا۔ جب سے وہ خالی گاڑی دیکھ کر آئے تھے وہ یوں ہی خاموش اور الجھی سی تھی۔ کچھ نہیں، وہ چونکتے ہوئے بولی۔ الہان نے بے بسی سے گہری سانس لی۔ مجھے یہاں ہی ڈراپ کر دیں۔ چند ساتوں بعد اس کی جانب رخ کرتے ہوئے ہجر بولی۔ مگر کیوں؟ اس کی سڑک پر اترنے کی منطق الہان کی سمجھ سے باہر تھی۔ میں کچھ دیر کھلی فضا میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی اپارٹمنٹ نہیں جانا۔ آپ مجھے یہاں ڈراپ کر دیں، کچھ دیر چہل قدمی کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دی۔ الہان نے ایک نظر اس کے اترے چہرے کو دیکھا، پھر گاڑی سڑک کی ایک جانب کھڑی کی۔ شکریہ۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وہ بولی۔ سر ہلا کر اس کا شکریہ وصول کرتے الہان بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ کہاں؟ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں؟
اسے بھی گاڑی سے نکلتے دیکھ کر ہجر تعجب سے بولی، ظاہر سی بات ہے۔ کندھے اچکاتے وہ بولا، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی۔ اس نے قطعی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی۔ رات کے 11 بجے اسلام آباد کی سڑکوں پر میں آپ کو اکیلے چہل قدمی کرنے نہیں دے سکتا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ نہ میں چھوٹی بچی ہوں اور نہ ہی آپ میرے گارڈین، سو برائے مہربانی میرے معاملات میں دخل دینا بند کر دیں۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے وہ سرد مہری سے بولی، میں آپ کا گارڈین ہی ہوں۔ آپ کے فار نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ پھپھو نے بھی مجھ سے آپ کا خیال اور دھیان رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ الہان نے اسے احساس دلایا۔ اس کی بات پر مٹیاں بیچ کر گہری سانس لیتے ہجر نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، پھر ایک آخری کوشش کرتے ہوئے بولی، دیکھیں مسٹر، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میری سوچیں الجھی ہوئی ہیں، انہیں یکجا کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ آپ کی موجودگی میں ٹھیک سے سوچ نہیں پاؤں گی، اس لیے کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنا دھیان رکھ سکتی ہوں۔ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، جو کرنا چاہتی ہیں کریں، جہاں جانا ہے جائیں، میں آپ کو روکوں گا نہیں، میں بس ایک فاصلے سے آپ کا تعاقب کروں گا۔ وہ مستحکم انداز میں بولا، جو کرنا ہے کریں، وہ ناگواری سے کہتی ہلکی ہلکی دھند میں لپٹی سڑک پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس سے چند قدم پیچھے الہان بھی سردی سے بچنے کے لیے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سست رفتاری سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور ہجر کی ذات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، کوئی چیز اسے پریشان کر رہی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے نہیں بتائے گی، چونکہ یہ شہر کی مین شاہراہوں میں سے تھی، سو اس پر ٹریفک معمول کے مطابق تیز تھی۔ آنکھوں کو چیرتی ہیڈ لائٹ، سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے منچلے، گاڑیوں کا شور، ان سب میں سے کوئی چیز بھی ہجر کی سوچوں میں خلل کا موجب نہ بن پائی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یوں ہی سڑک ماپنے کے بعد وہ پیڈسٹرین برج کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رات کے پہر برج پر لوگوں کی چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ صبح آرام سے پل کے وسط میں لوہے کی سلاخ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، نظریں پل کے نیچے سڑک پر دوڑتی گاڑیوں پر جمائے وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر گردن موڑ کر الہان کو دیکھا جو اس سے کچھ دور کھڑا فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ گاڑیوں کے شور کے باعث ہجر اس کی بات ٹھیک سے سن نہ پائی۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد الہان نے فون بند کیا تو اسے خود کو دیکھتے پا کر استفہامیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے ہجر نے نفی میں سر ہلایا اور پھر گردن واپس موڑ لی۔ یکبستہ ہوا کے دوش پر اس کے بال اڑ رہے تھے۔ میرے خیال سے اب آپ کو واپس چلے جانا چاہیے، ہوا میں خنکی محسوس کر کے الہان بولا۔ وہ ابھی بھی اس سے دور کھڑا تھا، سو وہ قدرے اونچی آواز میں بولا تاکہ ہجر تک اس کی آواز بآسانی پہنچ سکے، میں ابھی کچھ وقت یہاں مزید گزارنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے جانا ہے تو شوق سے جائیں۔ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے ہجر بھی بلند آواز میں بولی، اتنی سردی میں یہاں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے کی منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کچھ سوچنا چاہتی ہیں تو آپ کو کسی خاموش اور پرسکون جگہ پر جانا چاہیے، اتنی شور والی جگہ پر کیوں آئی ہیں؟ اپنے اندر کے شور سے پیچھا چھڑانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو باہر کے شور کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس نے رنجیدگی سے کہا تو الہان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ خود پر الزام عائد نہ کریں، آپ کی غلطی نہیں۔ اس کا چہرہ پڑھنے کے بعد وہ بولا، وہ میری کلاس فیلو تھی، سارا وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے حب الوطنی کے جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ پاکستان کا نام میں نے اس کے منہ سے سنا تھا اور اس کی پاکستان سے محبت دیکھ کر مجھے اس ملک پر رشک آیا جس کے لوگ اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اپنے ملک کا مان کیا ہوتا ہے۔ انسان کتنے فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے۔ سارا کی پاکستان سے محبت سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میرے والدین چاہے ملے نہ ملے مگر میں اپنا ملک ضرور ڈھونڈ لوں گی۔ اس کا رول میری زندگی میں مختصر اور میننگ فل تھا، تبھی تو اتنا وقت گزرنے کے بعد وہ میری یادوں کا اہم حصہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری۔ اس کی زندگی داؤ پر لگنے کے قصوروار میں ہوں کیونکہ میں اپنی ٹیم کو صحیح سے لیڈ نہیں کر پائی۔ ہیڈ ہونے کے لحاظ سے مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی ٹیم کو صحیح سے گائیڈ کرتی، ٹیم ورک سٹرونگ کرتی، مگر رتبہ کمال سے نفرت میں، اسے اس کے اعمالوں کی سزا پہنچانے کی دھن میں باریکیوں پر غور نہ کر پائی۔ محبت ہو یا نفرت دونوں ہی انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی رہی کہ میں کسی کیس سے جذباتی طور پر منسلک نہ ہوں، ہمیشہ نیوٹرل رہ کر کام کروں، مگر اس کیس سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں جذباتی طور پر وابستہ ہوں۔ سارا اور فصیحہ کو تو میں ادبا کمال سے نجات دلا لوں گی، مگر اس شخص سے نفرت کرنے سے خود کو روک نہیں سکتی جس نے میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو، جس نے انہیں مجھ سے دور کیا ہو، پھر چاہے وہ اللہ یار ہو، اعظم کمال یا اتبا کمال۔ اس کے الفاظ سخت تھے مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح دھیما تھا۔ میرے خیال سے آپ کو اللہ یار انکل کو
معاف کر دینا چاہیے۔ الہان نے اسے قائل کرنا چاہا۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا میرے لیے دنیا کے سب سے مشکل کام ہے۔ وہ قدرے بے بس سے عالم میں بولی۔ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آپ مستقبل میں کوئی غلطی کریں تو میں آپ سے غلطی پر معافی مانگنے کی امید نہ رکھوں؟ ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے وہ گویا ہوا۔ نہیں، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر مستقبل میں آپ کوئی غلطی کریں تو مجھ سے معافی کی امید مت رکھیے گا۔ میں قطعاً آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ قطعی لہجے میں بولی تو الہان اسے گھونٹ کر رہ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ کچھ سوچ کر الہان نے ایک فیصلہ کیا، پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اتباع کمال کے دوسرے میسج میں کیا تھا؟ چند قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے استفسار کیا۔ کون سا میسج؟ اس نے خود کو انجان ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا ہم کچھ دیر ایک دوسرے کے آنےسٹ نہیں ہو سکتے؟ میں تو آنےسٹی سے ہی جواب دوں گی، مگر آنےسٹ ہونا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے مسٹر۔ اس کی بات کاٹ کر الہان بولا۔ الہان؟ واٹ ایور، اس نے نظریں گھمائیں۔ اگر کوئی جواب مشکل ہوا تو میں ہار مان لوں گا۔ جو پہلے ہار مانے گا اسے پینالٹی سہنی پڑے گی۔ ہیجر نے اسے گیم کی شرط سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، پہلے سوال میں کروں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ کریں سوال، وہ پر اعتمادی سے بولی۔ میسج میں کیا تھا؟ الہان نے پوچھا۔ ایچ، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے وہ صفحہ اس کی جانب بڑھایا جو اسے گاڑی سے ملا تھا۔ الہان نے صفحے پر لکھے ایچ کو الجھی نظروں سے دیکھا۔ پروفیٹک مانسٹر کون ہے؟ ہونٹوں کے کناروں پر ابھرنے والی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ بولی۔ اس کے سوال پر الہان چونکا۔ مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جان چکی ہے، تو اس نے مزید تردید کرنا ضروری نہ سمجھا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ مگر پھر بھی میں آپ کے منہ سے سننا پسند کروں گی۔ کون ہے مانسٹر؟ میں ہوں پروفیٹک مانسٹر۔ اس کے جواب پر ہیجر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کب سے جانتی ہیں آپ؟ اپنی ٹرن پر الہان نے سوال کیا۔ میسج پڑھنے کے 5 منٹ بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ گیمز کھیل رہی تھیں، وہ خفگی سے بولا۔ شروع آپ نے کیا تھا، میں تو بس حساب برابر کر رہی تھی، وہ شانے بے نیازی سے بولی۔ کیوں شروع کیا تھا آپ نے؟ کس مقصد کے تحت آپ نے یہ سب کیا؟ اب کی بار ہیجر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے ارادتاً کچھ نہیں کیا، میں صرف آپ کے متعلق جاننا چاہتا تھا، سو میں نے گیم کا سہارا لیا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اب میری ٹرن ہے، تو بتائیں مجھے کہ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ الہان نے سوال کیا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ نظریں چراتے بولی۔ نو لائز، اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتی تو ہار مان لیں، مگر جھوٹ مت بولیں، اور میرے روڈ اور ایروگینٹ ہونے والا جواز میں بالکل تسلیم نہیں کروں گا۔ میں اس لیے انکار کر رہی ہوں کیونکہ آپ اپنی پھپھو کی وجہ سے، اس کی بات کاٹ کر الہان بولا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پھپھو کی وجہ سے آپ سے شادی نہیں کر رہا، میرے اقرار کی وجہ کچھ اور ہے۔ سو آپ بھی انکار کا کوئی جواز تلاش کریں۔ اس کی بات پر ہیجر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ کیا ساری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ جلدی بتائیں کہ کس وجہ سے انکار کر رہی ہیں آپ؟ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر الہان جل کر بولا۔ ہیجر نے ایک چپتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے پاس فی الوقت کوئی مناسب جواب نہیں، اس نے آخر ہار مان لی۔ یہ تو خوش آئند بات ہے کہ آپ کے پاس انکار کا سبب نہیں۔ پتھر میں شگاف پڑ رہا ہے۔ پینٹ کی کوٹ میں ہاتھ ڈالتے وہ آخری دھیمی آواز میں بولا۔ فی الحال کوئی نہیں، اور وجہ بھی نہیں، مگر میں جلد کوئی تلاش کر لوں گی، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ میرے خیال سے اب آپ انکار کی بجائے اقرار کی وجہ تلاش کریں۔ آپ پہلے ہی 2 دفعہ مجھے انکار کر چکی ہیں، تیسری دفعہ انکار میرا ناتواں دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ اتنے ڈیسنٹ ایلیگنٹ بندے کو کسی لڑکی کا 3 دفعہ انکار سراسر ناانصافی ہے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم دونوں الگ جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہم ایک ہی فیملی کے ہیں، ہماری سوچ مختلف ہے۔ مجھے کنفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجیز معلوم ہے، اگر کبھی مختلف سوچ ہونے کے باعث ہم میں آرگومنٹ ہوا تو میں ہینڈل کر لوں گا، الہان نے ترکی بدرکی کہا۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں آپ کے سالوں پرانے دوستوں سے زیادہ جانتا ہوں، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ مثلاً کیا ایسا جانتے ہیں جو آپ میرے دوست نہیں جانتے؟ بازو سینے پر باندھتے وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ یہی کہ آپ اکثر خود سے باتیں کرتی ہیں، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے الہان بولا۔ اس کی بات سن کر ہیجر کو بھی شرمندگی ہوئی، مگر اپنی شرمندگی اس پر ظاہر نہیں کروائی۔ آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں، وہ دانت پیس کر بولی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر، اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ آپ کو ایس پی ڈی ہے اور یقیناً آپ نے یہ بات اپنے دوستوں سے چھپائی ہوگی، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں۔ عذاب کی قید میں رہنا اور ایس پی ڈی، یہ 2 میرے سیکرٹ ہیں، اگر یہ کیس سے جڑے نہ ہوتے تو کبھی میں آپ کو ان کے متعلق نہ بتاتا۔
چند ایک باتوں کے علاوہ آپ میرے ماضی سے واقف ہیں اور بہت حد تک میں بھی آپ کے ماضی کے متعلق جانتا ہوں۔ وی شیئر دا سیم پین۔ الہان نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تو ہجر لاجواب ہوئی۔ ہم میں کوئی ایک بات بھی مشترک نہیں، اس نے ایک آخری کوشش کی۔ ایک بات مشترک ہے کیا؟ وہ استفہامی انداز میں بولی۔ ہم دونوں بہت ہٹ دھرم ہیں، میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ ہٹ دھرم ہیں، وہ جل کر بولی۔ نوازش۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے سر جھکا کر کہا، میں اس موضوع پر آپ سے مزید بحث نہیں کر سکتی، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تب کر کہا تو الہان نے گہری سانس لی۔ You are very dear to me. I don't want to let you go and nikah is the only thing that can bound us together. اس نے اعتراف کیا تو ہجر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر آنکھیں سگیڑتے ہوئے اس کے لہجے کی سچائی جانچنے لگی۔ اپنی سائیکالوجی مجھ پر آزمانے کی ضرورت نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہیں، وہ تب کر بولا تو ہجر نے گھوڑا۔ آپ کی ٹرن ہے اب۔ اسے خاموش دے کر ہجر بولی، میرے ذہن میں مزید کوئی سوال نہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھیں۔ سڑک کی جانب رخ موڑتے ہوئے وہ بولا، آپ کو کب پتہ چلا کہ میں آنیہ الوی کی بیٹی ہوں؟ شک تو مجھے پہلی ملاقات میں ہی ہو گیا تھا، مگر کیتھی سے پتہ چلا تھا جس دن آپ کو بتایا تھا۔ ایس پی ڈی پر آپ نے کیسے قابو پایا؟ ہجر اپنی مطلب کی بات پر آئی۔ آپ کے ذریعے، وہ بلا تردد بولا تو ہجر ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اگلا سوال کریں۔ الہان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے اس بارے میں تفصیلات نہیں بتانے والا۔ آپ میری مدر کو آنی کہتے تھے؟ اس کا گریز دیکھ کر ہجر نے زور دینا مناسب نہ سمجھا اور اگلا سوال کیا۔ اس کے سوال پر الہان نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے شاید ہجر سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ تو پھر آپ نے انہیں آنی کہنا کیوں چھوڑا؟ اس کے سوال پر الہان نے لب بھینچے۔ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ پینلٹی بتا دیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ پینلٹی کے طور پر آپ کو مجھے اردو سکھانی ہے تاکہ آئندہ مجھے یہاں کے لوگوں کی بات سمجھنے کے لیے آپ کی مدد نہ لینا پڑے، کہتے ساتھ ہی ہجر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، الہان نے اس کی تقلید کی اور وہ دونوں واپسی کے سفر پر گامزن ہو گئے۔